نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں بخار کا قرآنی علاج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سردیوں کا موسم ہے، بخار بڑوں کو، بچوں کو اکثر ہو جاتا ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ قرآن سے اس کا علاج بتا دوں۔ اس سے پہلے کہ عمل اور اس کا طریقہ عرض کروں، ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے۔ ہماری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ انفرادی طور پر گھر بیٹھے آن لائن مذہبی تعلیمات سیکھنا چاہیں، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا ہو تو روح القرآن آن لائن انسٹیٹیوٹ جوائن کیجئے۔ تعلیم و تعلم، درس و تدریس کے تمام شعبات کی تفصیلات وہاں پہ موجود ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ شروع میں عرض کیا ہے، بخار کا علاج قرآن سے۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 4 اور 5، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ دو آیات جس مریض کو بخار ہو یا بچے کو بخار ہو 21 دفعہ ان دو آیات کو پڑھیں۔ اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا نہ بھولیں۔ پانی پہ دم کر کے پانی پلا دیں۔ یہ عمل صبح بھی کریں، شام کو بھی کریں، 3 دن کریں، 7 دن کریں۔ امید کرتا ہوں کہ 3 دن میں ہی انشاءاللہ بخار سے نجات مل جائے گی، بخار اتر جائے گا، بخار کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خود نہیں پڑھ سکتا، قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، تو کسی سے یہ 2 آیات لکھوا لے، تعویذ بنا لے، بسم اللہ کے ساتھ ان آیات کو لکھنا ہے، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کو، جو کہ سورہ انشقاق میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ تعویذ گلے میں ڈال دیں، اس سے بھی انشاءاللہ بخار جاتا رہے گا۔ اور اگر تعویذ بھی نہیں بنا سکتے، کوئی اور بھی پڑھنے والا نہیں ہے، خود پڑھنا جانتا ہے تو بہت ہی اچھا، بلکہ افضل ہے، خود پڑھے، پانی پہ دم کر کے پانی پی لے۔ پانی اچھا نہیں لگتا تو ایسا کرے، جو دوائی استعمال کر رہا ہے اس دوائی پہ دم کرے اور وہ دوائی کھا لے یا پی لے، اس سے بھی انشاءاللہ بخار کا خاتمہ ہوگا۔ سارے طریقے اس لیے بتا دیے کہ کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کرنا چاہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔